السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ابراہیم صاحب، محمد شمیم صاحب، محمد نظیم انصاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار ابصار فاروقی صاحب، وعلیکم السلام. بلال صاحب، صلاح الدین ریاضی، محمد عارف سیفی، بلال صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوالات شروع کریں. سلام میں نے کیا، آپ لوگ جواب دے دیں، کافی ہے. سوالات شروع کریں. کچھ لوگ خیریت معلوم کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، میں ٹھیک ہوں. محمد ندیم انصاری صاحب کا غالباً سوال آیا ہے. کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ایک سوال ہے، تھوڑا پیچیدہ ہے. کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے سے پناہ مانگے تو کیا اس کا نکاح فاسق ہو جائے گا؟ دوسرا، اگر فاسق نہیں فاسد بولتے ہیں، فاسد ہو جاتا ہے تو رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، پناہ مانگنے سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، الا یہ کہ پناہ مانگنے سے اس کی نیت خلا لینے کی ہو. نکاح فاسد نہیں ہوگا. اگر اس کی نیت خلا لینے کی ہے تو ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گا. اور اگر فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ پناہ مانگنے سے فاسد نہیں ہوتا، اور اگر نکاح کسی صورت میں فاسد ہو گیا تو وہ خلا کے حکم میں ہے، وہ رجوع کر سکتے ہیں. 1 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں نکاح جدید کے ذریعے. محمد راشد خان صاحب، وعلیکم السلام. توصیف پٹھان صاحب، وعلیکم السلام. وسیم شیخ صاحب. ER ریحان ظفر اللہ صاحب. شیخ اوجیر احمد محمدی. شمس تبریز صاحب. شہروز احمد چودھری صاحب کا سوال ہے کہ پریگننسی کے دوران ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہم بستری تو جائز ہے، لیکن اگر کسی انداز کے کسی نقصان کا خطرہ ہے، ڈاکٹروں نے ایسا بتایا ہے تو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ہم بستری میں شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے. شرعاً ایسا کیا جا سکتا ہے. معین خان صاحب. معین خان صاحب کا سوال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت اذان دے سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، بچے کے پیدائش کے بعد اذان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو حدیثیں ہیں وہ سب قابل اعتماد نہیں ہیں، وہ حدیثیں ضعیف ہیں، لہذا اذان نہیں دی جائے گی. جب نہیں دی جائے گی تو عورت اور مرد کا کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے. مجاہد حنیف صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد مشتبہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معین خان صاحب کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، دوبارہ سوال آیا ہے
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بچے کی پیدائش پر اذان و اقامت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا نہ اذان دینی چاہیے نہ اقامت کہنی چاہیے، یہ کوئی بھی دلیل قابل اعتماد نہیں ہے۔ راشد خان صاحب، محمد راشد خان صاحب، کہ عورت قبرستان پر جا سکتی ہے خاص طور سے ان کے ابو ہوں۔ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، اور بہرحال دلائل دونوں گروہوں کے بہت مضبوط ہیں، بلکہ نہ جانے کی اجازت دینے والوں کے دلائل کبھی کبھار بھاری پڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ دلائل کی موجودگی ایسی ہے جس سے جواز کا استدلال بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر عورت اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، قبرستان جا کر کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو جاتی، آہو بکا نہیں کرتی، رونا دھونا شور کرنا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ احتیاط کے ساتھ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے۔ اللہ اعلم، یہ میری اپنی رائے ہے، علماء کی رائے کے احترام کے ساتھ، لہذا احتیاط کے ساتھ اگر کوئی خاتون جا سکے تو وہ جا سکتی ہے، اللہ اعلم۔ رضوان انصاری، وعلیکم السلام۔ ابن عبید اللہ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں شیخ داڑھی کا مسئلہ سمجھا دیں، کب کاٹنا ہے؟ نہیں کاٹنا ہے۔ کب کاٹنا ہے کہ کیا مطلب؟ داڑھی کو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ داڑھی کو مکمل طریقے سے چھوڑنے پر جو دلائل ہیں وہ اس کے وجوب پر استدلال کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو مکمل طریقے سے چھوڑنے کو واجب کہا ہے، لہذا داڑھی کو کاٹنا سرے سے جائز نہیں ہے، داڑھی مکمل رکھی جانی چاہیے۔ لیاقت جمال صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں جس لڑکی ہم جبراً طلاق لیتے ہیں اس لڑکی کو عدت کرنی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جبراً طلاق اگر کسی کو دی جائے تو اصل تو یہ ہے کہ وہ واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ امام مالک کا جبری طلاق کا مسئلہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگی، لہذا جب واقعی نہیں ہوگی تو عدت کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے۔ لیکن اگر طلاق دے دی ہے کسی کے جبر میں یا کسی کی زبردستی کرنے کی وجہ سے، اپنی رضامندی سے طلاق دی ہے کہ چھوڑو معاملہ ختم کرو، تو ایسی صورت میں عدت وہ گزارے گی۔ طلاق واقع اگر ہوتی ہے تو عدت عورت کو گزارنی ہوگی، لیکن جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جمعیت احادیث مالیگاؤں سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہیں اس طرف جمعیت احادیث کی نمائندگی کرتے ہوئے جو فیس بک لائیو دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو بھی ہیں، ڈاکٹر فیضی صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، مالیگاؤں کی جماعت کے دوسرے ذمہ داران کو، سب کو میرا سلام پہنچائیں اور سب کی خیریت میری جانب سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اجمیر خان صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں، اچھا سلام ہے لمبا چوڑا، اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو جواب دینے لگتے ہیں۔ ابن عبید اللہ صاحب کا سوال تھا شیخ داڑھی کا مسئلہ سمجھا دیجئے، کب کاٹنا چاہیے؟ اب وہاں پر میں سمجھا چکا ہوں کبھی نہیں کاٹ سکتے، تو یہاں پر کوئی شیخ عجیر احمد محمدی ہیں، وہ بھی جواب دے رہے ہیں کبھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ آپ سوال کرنے کے لیے فیس بک لائیو پر آئیں، جواب دینے کے لیے نہ آئیں۔
یہاں جواب دینے کا حق اور اختیار میرا ہے، کیونکہ میں بیٹھا ہوں. برا مت مانیے گا اس بات کو، لیکن ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. لہذا جوابات مجھ کو دینے دیجیے، اور اگر میرے جواب سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا اعتراض درج کر سکتے ہیں، لیکن جواب تو کیونکہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے کو دینا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کا جواب نہ دیں. حامد خان صاحب کا سوال ہے، سلام کے بعد ایک مسلمان کے لیے خوشی کے موقع پر کیا کہہ رہے ہیں، عبیر اور گلال سے نہانا کیسا ہے؟ اس سوال کا تعلق یو پی کے الیکشن سے ہے، جس میں مسلم کینڈیڈیٹ فتح یاب ہونے پر ایسا کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عبیر کیا چیز ہے، گلال کیا چیز ہے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ دنیا داری ہے. دنیا داری کے مقصد سے اگر وہ اپنی فتح یابی کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، اس کو دین سے نہیں جوڑتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اس نہانے سے مراد کسی مذہب کی نقالی ہے یا غیر مذہب کے لوگوں کے رسوم و رواج کو اختیار کرنا ہے تو ناجائز ہوگا. مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر دنیا داری کے یہ ریت رواج ہیں، دنیا داری کا طریقہ ہے، اور شریعت اس سے نہیں ٹکراتی ہے، یا کسی مذہب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یا کسی مذہب کی کوئی رواج یا ریت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بظاہر کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے محمد عارف سیفی صاحب کا. کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے، میرے ایک ساتھی ہیں اور وہ تعویذ اور گنڈے مانتا ہے. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں مانتا. پھر میں نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے، اور دوری کا یہ سبب بھی بتا دیا ہے. کیا یہ میرا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دوری اختیار کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ نے دوری اختیار کی ہے اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے، اس پر آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن دوری اختیار کرنا اور ہار مان لینا کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ ان سے ان کے غلط کاموں میں تعلقات ختم کر لیں. اس بات کی صراحت کر دیں کہ اگر آپ ان چیزوں میں میری باتوں کو نہیں مانیں گے، جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، تو ایسی صورت میں مجبور ہوں گا کہ آپ سے دوری اختیار کر لوں. لیکن دوری اختیار کرنے میں جلدی نہ کریں. اصلاح کی نیت سے ان کو مسلسل سمجھاتے رہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے. حسن اخلاق اور خوش اسلوبی سے ان کے سامنے باتیں پیش کریں، اور ساری تدابیر، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، خوش اسلوبی کے ساتھ سمجھانا بھی بیکار ہو جائے، تو پھر آگے چل کے دیکھا جائے گا کہ تعلقات ان سے کم کر لیے جائیں. ان کی بدعت کے امور میں، غلط اعمال میں ان سے براءت کا اظہار کوششیں کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو ایسی صورت میں جائز ہے، درست ہے. سرور وجدان صاحب، ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ اور ہمارے محسن حکیم عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، چھوٹے بیٹے سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. ابھی ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے. اگلا سوال ہے فیصل غزالی صاحب کا. سلام کے بعد کہہ رہے ہیں، کیا قبرستان میں دعائے مغفرت کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم عمومی دعا کرتے وقت سورہ فاتحہ اور درود پڑھ کر دعا کی شروعات کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے فیصل غزالی صاحب، یہاں پر بنیادی طور سے مسئلہ دعائے مغفرت قبرستان میں کرنے کا ہے. پہلے قبرستان میں دو طرح کی دعائیں یا دو طرح کے عمل ثابت ہیں. ایک عمل ہے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے
اس کو مٹی دے دی جائے تو اس سے اب فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں ان سوالات میں ثابت قدمی کی دعا کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اس کا ہم کو حکم دیا ہے۔ تو بنیادی طور سے ایک عمل یہ ہے کہ تدفین کے بعد میت کی ثابت قدمی اور جوابات کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے۔ دوسرا ہے قبرستان کی زیارت کے وقت جو دعا ثابت ہے وہ دعا کی جائے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا ہے قبرستان میں، جب انسان جاتا ہے تو قبرستان میں پڑھنے کی دعا ہے۔ اس دعا کو مختلف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا جو بھی صحیح حدیث سے ثابت الفاظ ہیں، تقریباً مفہوم سارے الفاظ کا اور ساری دعاؤں کا یہی ہے، ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں قبرستان میں ثابت ہیں۔ میت کے لیے دعائے مغفرت قبرستان میں جا کر کے یا قبر پہ کھڑے ہو کر کے نہیں کی جائے گی۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی دعا کرتے ہیں، آپ کے دل سے اس کی مغفرت کے لیے دعا نکلتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ فطری چیز ہے، لیکن اس کے لیے دعا کرنے کا مقام آپ کی مسجد اور آپ کا گھر ہے۔ قبرستان میں جو چیز ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، قبرستان میں سورہ فاتحہ یا کسی بھی قرآنی سورت کو پڑھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کا عمل اس پر ملتا ہے کہ کوئی بھی ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ لوگ قبرستان میں جا کر کے سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین یا کوئی سورت پڑھتے ہوں۔ لہٰذا قبرستان میں کوئی بھی سورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، دعا نکلے، لیکن اس کے ساتھ قرآن شریف کی آیات کو یا قرآن شریف کی کسی سورت کو نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محمد احتشام صاحب وعلیکم السلام، وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، سونا اور چاندی؟ وسیم اکرم صاحب اس بات کو سمجھ لیں، زکوٰۃ سونے پر 8.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس پورے سال تک موجود رہتا ہے تو اس پر 2.5% اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے لحاظ سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 8.5 تولے سے مراد 10 گرام والا تولہ ہے، 85 گرام سونا اگر پورے سال ہمارے پاس ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چاندی 585 گرام اگر ہمارے پاس ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دونوں میں سے کوئی ایک دھات آپ متعین کر لیں، سونے پر نکالیں یا چاندی پر نکالیں۔ بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ چاندی پر نکالیں تاکہ ہمارے پاس مالیت کم بھی ہو، تھوڑے سا مال ہو تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور غریبوں کا بھلا ہو جائے، لہذا چاندی پر نکالیں۔ لیکن آج کل چاندی کا رواج ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے عموماً سونے پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ محمد ندیم انصاری صاحب کہہ رہے ہیں، ندیم انصاری صاحب میں آپ کو کئی مرتبہ واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہوں پر آپ کوئی رپلائی نہیں دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں آپ بس۔ اصل میں معذرت چاہوں گا کہ اتنے زیادہ سوالات کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ میں صرف اوپن کر کے اس کے بعد چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرے اپنے بھی کام ہیں، اپنی بھی مصروفیات ہیں۔ لوگوں سے میری گزارش اور اپیل ہے کہ جو کچھ سوالات کرنے ہیں، رمضان میں فیس بک لائیو پر نہیں آ سکا مصروفیات کی وجہ سے، اب ہر ہفتے انشاءاللہ سنیچر کو فیس بک لائیو پر آؤں گا، تو آپ سوالات یہاں کریں۔ اور اگر کوئی بہت سینسیٹیو سوال ہے، بہت ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل پا رہا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بھیج دیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہے میرا نمبر اور اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ میرے لیے اس کو سنبھال پانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں کبھی کبھار لوگ رات میں
12 بجے 1 بجے 2 بجے میسج کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں کہ شیخ کوئی سوال کرنا ہے. پوچھو کہ بھائی یہ سوال کرنے کا وقت ہے تو مسکرا کر کہیں گے کہ معذرت، آئندہ خیال رکھیں گے، لیکن بتا دیجئے. اب کسی آدمی کو میں روک بھی نہیں سکتا. اس وجہ سے تھوڑا سا اس بات کا خیال کریں. آپ تو بذات خود محمد ندیم انصاری صاحب، آپ ایک شخص ہیں جو سوال کر رہے ہیں، لیکن آپ جیسے دسیوں اور سینکڑوں افراد ہیں جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں. تو کم سے کم اتنا تو رحم کرے میرے اوپر کہ کوئی بوجھ نہ بننے پائے. میں پھر بھی وقت دے رہا ہوں آپ کو، فیس بک لائیو پر سوال کریں. واٹس ایپ پر اگر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے اور کسی کا سوال آتا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کا سوال جب آیا ہوگا، میں نے خیال نہیں کیا ہوگا، ایک وجہ یہ ہوگی کہ آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہوگی اسی بیچ میں بہت سے سوالات آ گئے ہوں گے، تو ان سوالات کا یا ان سے رابطہ کرنے کے اس میں کوئی آدمی چھوٹ جاتا ہے یا کسی کا جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا تو وہ سب پینڈنگ میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے لیے مجھ کو معذور سمجھیں. میری اپنی بہت سی مصروفیات ہیں، میں ان مصروفیات کے آگے کبھی کبھار ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہوں اور ہونا پڑتا ہے. مجھے اتنا حق ہے. علماء بہت سے ہیں، آپ دوسرے علماء سے بھی رابطے میں رہیں. کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے تو انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا. صغیر احمد صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں سنابل کے بارے میں کوئی اپڈیٹ. انشاءاللہ ایک آدھ روز میں آپ کو کوئی اپڈیٹ مل جانا چاہیے انشاءاللہ. محمد ندیم انصاری صاحب، نہال الدین خان، احمد اللہ اعظمی صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد. کہہ رہے ہیں کئی بچوں کا عقیقہ ایک بکرے میں ہو سکتا ہے. کیوں اتنی بخیلی کرتے ہیں شرعی امور میں؟ ایک بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرے، لڑکی ہے تو اس کی جانب سے 1 بکرا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا. اب لوگ کرتے کیا ہیں، 7ویں دن تو عقیقہ کرتے نہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ اور بچے جمع ہو جائیں تب ایک ساتھ عقیقہ کر دیں گے، آسانی رہے گی. اور اس کے بعد پھر کئی بچے جمع نہیں ہوتے تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ چلنے دو. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے تو اسی میں عقیقہ بھی کر دیتے ہیں. یہ سب دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایسے نہیں چل سکتا. دین کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر عقیقہ ہونا چاہیے. بچہ جس دن پیدا ہو اس دن کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے. گوشت کی مزید ضرورت ہے تو مزید ذبح کریں. اور کوئی آدمی غریب اور فقیر ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا تو نہ کرے. لیکن بہرحال شریعت کا طریقہ یہی ہے، جمع کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کئی بچوں کا ایک ساتھ کریں گے تو 7ویں دن کیسے ہوگا، ایک بات. اور کئی بچوں کا ایک ساتھ کریں گے تو عقیقے کے احکامات کیسے آپ نافذ کر پائیں گے؟ اس وجہ سے اس طرح کا تصور غلط، غیر اسلامی تصور ہے. اس کے بعد گجیور رحمان کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیے راجح قول کے مطابق تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا یہ کفن یکساں ہونا چاہیے. بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ 5 کپڑے اور 3 کپڑے، مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5، ایسا فرق کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں تو کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس فرق کی کوئی واضح دلیل ایسی نہیں ہے، اور غالباً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ دونوں یکساں ہی ہونا چاہیے. اگلا سوال ہے کلیم الدین بخاری، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد ماسک پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل آج کے ٹائم میں تو نماز پہن ہی کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بغیر پہنے پڑھیں. جو بعض روایات میں چہرہ نہ ڈھانکنے کی بات ہے وہ روایتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مجبوری اپنی صحت کو اور اپنی جان کو تحفظ فراہم کرنے کی ہے. اور جان اور صحت کو تحفظ کرنے کے لیے کوئی ایسا کام
جو کام منع کیا گیا ہے اس کو بھی کرنا جائز ہے. لہذا ماسک مسجدوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں. اس وقت کرونا سے بچنے کے لیے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ماسک کا ہے. لہذا ماسک ہمیں گھر سے باہر نکل کر کے پہننا چاہیے اور مسجد میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اس کا. پرویز عالم صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے میں ہو تو کیا اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کر اسے پھونک ماریں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امید ہے تشفی پر جواب دیں گے. نہیں، دیکھیے سورہ یاسین یا کسی سورت کو پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمارے اسلاف سے نہیں ملتا. جو قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے جو شخص، اس کے سامنے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہاں پر محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، اور انسان اس کو آرام کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. یہاں پر جو کہا ہے علماء نے کہا لقنوا موتاکم، کہ اپنے مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. تلقین کرو، تلقین سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زبان پر دھیرے دھیرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح کے الفاظ دہراتے رہو. جب وہ سنے گا تو بذات خود وہ پڑھنے لگے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور امید ہے کہ اس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہو جائے گی. اگر آپ مردے کو کہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تو مردہ جو مرنے والا شخص ہے وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چڑچڑا کر کے یا جھلا کر کے یا غصے میں کہے کہ نہیں پڑھوں گا، کیا کر لو گے. اس وجہ سے اس موقع سے، اس تکلیف کے موقع اور مرحلے پر اسلام نے اس کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو. صرف لا الہ الا اللہ کی تاکید کرنے کی بات کہی گئی ہے، تلقین کرنے کی بات کہی گئی ہے، اتنا ہی کرنا چاہیے. سورہ یاسین یا اس طرح کی کوئی بھی سورت پڑھنے کا یا اس کا ذکر کرنے کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. خان فہد صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں خان فہد صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیخ پڑھائی لگے گی کہ نہیں یا آن لائن پڑھائی ہوگی؟ دیکھیے انشاءاللہ اعلان آ جائے گا، جلد اعلان آ جائے گا، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ پڑھائی کی ابتدا ہو جائے. عدنان خان صاحب وعلیکم السلام. فراز بن فاروقی صاحب ماشاء اللہ. شیخ اوجیر احمد محمدی، دین کے اندر اپنا ذاتی مشورہ نہیں چلتی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوپر میں نے آپ کے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ سوال کا جواب دینے کا یہاں پر، کیونکہ یہ پروگرام میرا ہے اس وجہ سے حق میرا ہے، آپ کسی کے سوال کا جواب نہ دیں. میرا کوئی سوال آپ کو سوال کا جواب غلط لگتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس پر تنقید کر سکتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو ہے. اور آپ کو سوال کے جواب ہی دینے ہیں تو آپ اپنا فیس بک لائیو کھول کر کے بیٹھیے. یہاں پر میں جواب دینے بیٹھا ہوں تو آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ میرے جوابات پر جوابات چڑھاتے جائیں، جبکہ جو جواب آپ نے دیا تھا وہ جواب میں پہلے دے چکا ہوں. سبیل خان صاحب، ڈاکٹر ویری سب کو کے بھائیوں کو دوسرے ذمہ داروں کو، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ سبیل خان صاحب، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. محمد خان صاحب، ان کا سوال ہے قبرستان میں جاتے وقت کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا دعائیں؟ قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو صرف آپ
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا پڑھیں گے، یہی اتنا ثابت ہے. اجمیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا کسی کی وفات کے بعد رشتہ داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں شیخ تاکہ مرنے والے کو ثواب ملے، صدقہ وغیرہ کا؟ بالکل، جو آدمی مستحق ہے، رشتہ دار اگر ہے، غریب ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. میت کے لیے صدقہ جاریہ ہے اگر اس کی جانب سے کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، اگر غریب، مسکین، فقراء، مساکین اگر رشتہ داروں میں ہیں تو وہ زیادہ مستحق ہیں، اور رشتہ داروں سے نکل کر کے اجنبیوں میں ہیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ مستحق ہیں. میت کی جانب سے کھانا کھلانا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے. سبیل خان صاحب وعلیکم السلام. معین خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال ہے عید کا صلاح عورت خود امامت سے ادا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، عید کی نماز یا کوئی ایسی نماز جس نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، ایسی صلاح جس صلاۃ کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، وہ صلاۃ عورت باجماعت نہیں ادا کر سکتی. یعنی خود پڑھائے اور خود پڑھے، یعنی عورتیں آپس میں باجماعت نہیں پڑھ سکتی ہیں، بلکہ وہ اگر ان کو پڑھنی ہے تو وہ تنہا تنہا گھر میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیں. اور اصل یہ ہے کہ ان کا انتظام جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کیا جانا چاہیے. عیدگاہ ہو یا مسجد ہو، جہاں پر نماز ہوتی ہے وہاں پر عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام الگ سے کیا جانا چاہیے. لیکن وہ آپس میں خود نہیں پڑھا سکتی کیونکہ یہ خطبے والی نماز ہے. اگر ان کو عیدگاہ میں یا مسجد میں جگہ خاص نہ ہونے کی وجہ سے جانے کا موقع نہ ملے تو وہ گھر میں تنہا تنہا 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں. محمد انعام الحق عمری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلور تامل ناڈو سے ہیں ماشاءاللہ. وہاں احباب جماعت کو سلام عرض کریں. محمد رئیس اللہ سلفی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجاہد حنیف صاحب، ان کا سوال ہے شیخ احناف جس طرح وطر کی نماز پڑھتے ہیں اس کی کوئی دلیل، اثر یا قول ہے؟ دیکھیے، دلیل ان کے پاس اپنے ائمہ کے اقوال میں سے ہو سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وطر کی نماز اس طریقے پر پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا ہے جس طریقے پر احناف کے یہاں ادا کی جاتی ہے. یعنی صلاۃ مغرب کے طریقے پر وطر کو ادا کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ترمذی کی یا نسائی کی کوئی صحیح حدیث ہے، اس میں صاف منع فرمایا ہے کہ وطر کی نماز مغرب کی نماز کے طریقے سے یا اس طرح سے یا اس کی مشابہت پر مت پڑھا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے باقاعدہ منع کیا ہے. جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس پر کسی کی دلیل کی بنیاد پر ہم عمل کریں تو یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. اگلا سوال ہے عبدالحنان خان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بٹ کوائن کا خرید و فروخت کرنا درست ہے؟ نہیں، بٹ کوائن یا اس طرح کے جو بھی آن لائن کرنسی ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، حرام ہے. ان کی خرید و فروخت حرام ہے. اس پر علماء کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں. بٹ کوائن یا آج کل کچھ دوسری شکلیں بھی اس کی آ چکی ہیں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، کالا بازاری کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اور اللیگل اور غیر شرعی چیزوں کے لیے عام طور سے یہ کوائنس استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا استعمال جائز نہیں ہے. پیسہ جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، جو طریقہ عام طریقے کا ہے یہ ہاتھ میں ہے
تو ہم اس کو بینک میں جمع کر دیں اور اس کی بیس پہ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ عبد الرقیب خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال چال پوچھ رہے ہیں عبد الرقیب صاحب، اللہ کا فضل ہے۔ شیخ ابراہیم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی وبرکاتہ۔ اس کے بعد سوال کر رہے ہیں شیخ ابراہیم صاحب، شادی کے 3 مہینے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ لڑکی دوسرے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کب نکاح کر سکتی ہے؟ اور اس لڑکی کو ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسے میں لڑکی کا نکاح کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر حمل ہے لڑکی کو تو جس دن اس کا حمل وضع ہو جائے گا، یعنی بچے کی ولادت ہوگی، اس دن کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ جس دن حمل اس کا وضع ہو جائے گا، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے گی، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ حمل سے ہے تو اس کو بچے کی ولادت کا انتظار کرنا ہوگا۔ محمد ندیم انصاری صاحب، عبد العادل انصاری صاحب، محمد ندیم انصاری صاحب، طلحہ بن زبیر، پتہ نہیں یہ نام کے ساتھ دوسرے نام کیوں پوسٹ کر رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ محمد ندیم انصاری صاحب اپنے نام، اپنے آئی ڈی سے بہت سارے نام پوسٹ کر رہے ہیں، نام پوسٹ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ محمد راشد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم لوگوں کو وہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم لوگوں کو وہ دیکھتے ہوں گے یا قیامت کے دن دیکھیں گے؟ کہ جب انتقال ہو گیا تو کیسے دیکھیں گے وہ؟ قیامت کے دن اگر مقدر ہوگا سب جنتی ہوں گے تو جنت میں ملاقات ہوگی، لیکن وفات ہو گئی تو کیسے دیکھیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو آدمی وفات پا جائے وہ دنیا سے منقطع ہو گیا، اب اس کی روح جو ہے عالم الارواح میں ہے، اب اس کے لیے دنیاوی امور کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اس کی روح نہ دنیا میں آ سکتی ہے، نہ کچھ کہہ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کہیں حاضری دے سکتی ہے، اور نہ کسی کو دیکھ سکتی ہے، نہ کہیں آ جا سکتی ہے۔ تو روح ہے وہ تو عالم الارواح میں چلی گئی، لہٰذا وہ نہیں دیکھ سکتے کسی بھی صورت میں۔ عزیر احمد محمدی صاحب معذرت کہہ رہے ہیں۔ کلیم الدین بخاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہہ رہے ہیں شیخ دوران نماز ماسک کا استعمال کیسا ہے؟ ابھی اس سے پہلے یہ سوال گزر چکا۔ نماز کے دوران ماسک کا استعمال گھروں میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تب تو ضرورت نہیں ہے، تنہا پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں اور کوئی نہیں ہے آپ ماسک اتار لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باجماعت مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگرچہ فاصلہ بنا ہے بیچ میں، تو وہاں 10 طرح کے لوگ آئے، کسی کو بیماری ہو سکتی ہے، کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس کو خود نہ پتہ ہو کہ وہ کرونا کا مریض ہے، اس کے ذریعے سے وہ بیماری کسی دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں یا جہاں اجتماعی طریقے سے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایسی جگہوں پر ماسک ضرور لگانا چاہیے۔ اور مسجدوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ماسک لگانا واجب ہے، اگرچہ ایک حدیث میں چہرہ ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر، وہ حکم باقی ہے اور باقی رہے گا تا قیامت۔ لیکن وقتی طور پر انسان اپنی صحت کو اور اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتا ہے اس سے اسلام نہیں روکتا، لہٰذا ماسک مسجد میں تو ضرور لگائیں۔ موئن خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کب کب لائیو آتے ہیں؟ دیکھیے میں رمضان میں تو نہیں آ سکا، ویسے میرا جو لائیو آنے کا پروگرام ہے سوال و جواب پر مشتمل، یہ ہر سنیچر کو مغرب کی نماز کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ چلتا ہے۔ ہر سنیچر کو
دہلی کے وقت کے لحاظ سے مغرب کی نماز کے بعد، جیسے کہ آج 7:50 پر یہ شروع ہوا ہے اور تقریباً 8:30-9 بجے تک چلے گا انشاءاللہ۔ تو یہی وقت ہے ہر ہفتے میں سنیچر کے دن۔ اگلا سوال ہے کاشف آزاد سنابلی صاحب کا۔ کہہ رہے ہیں طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ میں کیا فرق ہے؟ مکمل طریقے سے طلاق دینا، مکمل طریقے سے طلاق دینا یعنی طلاق کے معاملات ختم ہو گئے، مکمل طلاق دینا یہی اصل ہے، وہی بائنہ ہے، وہی مغلظہ ہے۔ ندیم انصاری صاحب نے ابھی معذرت کی اور اس کے بعد پھر نام بھیجنا شروع کر دیا۔ بیچ میں خلل نہ ڈالیں آپ لوگ، فیس بک لائیو کے پروگرام میں کوئی نام بھیج رہا ہے کسی کا، کوئی کسی کے سوال کا جواب دے رہا ہے، سوالات پیش کریں یا دیکھتے رہیں، بہت زیادہ خلل بیچ میں نہ ڈالا کریں۔ لوگوں کا وقت قیمتی ہے، میرا وقت بھی قیمتی ہے، جتنا زیادہ ہم علمی استفادہ کر لیں اتنا بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے صدر ثاقب اقبال صاحب کا۔ کہہ رہے ہیں شیخ مسجد میں سینیٹائزر لے جا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے؟ الکوہل کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، بالکل لے جا سکتے ہیں۔ الکوہل ناپاک نہیں ہوتا، الکوہل کو نشے کے طور پر استعمال کرنے یعنی پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن لگانے کے لیے آپ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، وہ لگا کے مسجد جا سکتے ہیں، سینیٹائزر لے کر کے مسجد جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے مجیب الدین خان صاحب کا۔ اچھا، سلام کر رہے ہیں اور طبیعت پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ صفوان سنابلی صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے۔ محمد ندیم انصاری صاحب، چلیے اس بار انہوں نے کچھ سوال بھیجا ہے، کسی کا نام نہیں بھیجا۔ کہہ رہے ہیں ندیم انصاری صاحب شیخ کیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ صحیح تھا جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور فیس بک وغیرہ پر لکھتے بھی ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو شیخ کیا ان کے عقائد لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں جیسا کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ وہ مر گئے تو ہمارے اب اس پر خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیے جس آدمی کی وفات ہو گئی اس کی بشری غلطیوں پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، انسانی غلطیوں پر خاموش رہنا چاہیے، لیکن عقیدے کی غلطیاں، اسلام کی بنیادوں سے متعلق غلطیاں، اس پر تو باقاعدہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے گا اور چیخ چیخ کر بتایا جائے گا کہ آپ اس آدمی کو نہ سنیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امت اسلامیہ کو مس گائیڈ کیا ہے، عقائد میں گمراہ کیا ہے، اور ان کے عقائد کی ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اسلام سے باقاعدہ ٹکراتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو نہ سننا چاہیے اور نہ ہی ان کو اہمیت دینی چاہیے، وہ باقاعدہ عالم تھے بھی نہیں، اور انہی سے ہمارے ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب متاثر ہوئے اور انہی کے تاثر کے نتیجے میں انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی اور کر رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کو نہ سنیں، علماء کرام جو قرآن و سنت کے حامل علماء ہیں انہی کو سنا جائے۔ اس سے پہلے اس طرح کا پروگرام ہو چکا ہے کہ ہمیں علم کن لوگوں سے لینا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے علم لیا جائے، اور وفات کے بعد جو عقیدے کی غلطیاں ہیں ان کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بیان کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اجمیر خان صاحب کہہ رہے ہیں بینک میں کام کرنے والے کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اگر وہ کوئی اسلامک پروگرام بھی کراتے ہیں اور ان علماء پہ پورا انتظام بھی کرتے ہیں تو کیا وہ کام کرنا اس پیسے سے صحیح ہے کیا؟ اور علماء کو پروگرام کے بعد کچھ
ہدیہ بھی دیتے ہیں اور عالم جانتے ہیں کہ یہ بینک میں کام کرتے ہیں. دیکھیے دنیا داری اور مال و دولت یہ فتنہ ہے. بہت سارے علماء ایسے ہیں جب ملتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں اور جب دوسرے کا روکنا ہوتا ہے تو چیخنے لگتے ہیں. یہ دنیا داری ہے، مفاد پرستی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء کو. علماء کو حق بولنا چاہیے، چاہے اپنا نقصان ہو چاہے دنیا کا نقصان ہو. حق بولنا علماء کی ذمہ داری ہے. اب کوئی آدمی جو بینک میں کام کرتا ہے اس کو سمجھائیں، بالکل بائیکاٹ شروع سے نہ کر دیں. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو کہ بینک کی نوکری ناجائز ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے یہاں گئے ہیں تو اس کو تنہائی میں بیٹھا کر کے سمجھائیں کہ یہ نوکری فوراً چھوڑ دو، اور سمجھا کر کے اس کو بتائیں کہ نوکری چھوڑ کر کے تم دوسری نوکری تلاش کرو، یا دوسری نوکری تلاش کر لو اور دھیرے دھیرے اس کو ختم کر لو تاکہ دوسری نوکری میں سیٹل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ بینک کی نوکری چھوڑے، دوسری نوکری نہ ملے اور بے روزگار ہو جائے. کیونکہ شروع میں غلطی تو کر چکا، اب اس غلطی سے اتنی آسانی سے چھٹکارا ملنا تو آسان نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے وہ اس کو چھوڑ دے اور دوسری نوکری تلاش کر لے. ایسے شخص کو اگر سمجھایا جا چکا ہے، اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود وہ سرکشی کر کے اس نوکری کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ایسی صورت میں علماء کو اس کے یہاں نہ بیٹھنا چاہیے، نہ جانا چاہیے، نہ اس سے کوئی لین دین کرنی چاہیے. معین خان صاحب کہہ رہے ہیں محمد غازی بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں. پہلے انہوں نے سوال کیا ہے پھر سلام کیا ہے. بالکل رکھ سکتے ہیں محمد غازی، کوئی حرج نہیں ہے، رکھیں نام. عبداللہ الہی صاحب وعلیکم السلام. محمد ندیم انصاری صاحب پھر پرانی والی عادت پر آ گئے. اب یہ کسی کا نام لکھ کر کے بھیج رہے ہیں انعام الحق انصاری سلفی. آپ نام کیوں یہاں پر نشر کر رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ 10 آدمیوں 15 آدمیوں کے نام کمنٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ نام لکھنا چھوڑیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ڈالیں، ورنہ خاموشی سے سنتے رہیں. ضمیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں مغرب اور عشاء میں 2 رکعت نفل نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے. نفل نماز نہیں ہوتی، وہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت رواتب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت رواتب ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے. نفل اگر ہے تو ضروری کیسے ہو جائے گی؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے. نفل اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے. سنت مؤکدہ نفل سے زیادہ درجہ رکھنے والی سنت ہے، یا سنت رواتب یا مؤکدہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. نفل نماز سے زیادہ درجہ رکھنے والی نماز ہے، سنت ہے. اس کے باوجود وہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن جو پڑھے گا اس کی بڑی فضیلت ہے. تو نفل کیسے ضروری ہو جائے گی؟ اگلا سوال ہے سعید سلفی صاحب. سعید سلفی صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد 2 لوگوں نے نکاح کیا چھپ کر. اب لڑکا لڑکی کو خود کے گھر لے کر نہیں جاتا، 5 سال ہو گئے. شریعت میں اب ان کا کیا حکم ہے؟ سعید سلفی صاحب کون ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بہرحال اگر یہ پونا والے ہیں تو میرا سلام قبول کریں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دیکھیے یہاں پر سوال جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں نے نکاح کیا چھپ کر کے. اب لڑکا جو ہے لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر نہیں جاتا، 5 سال ہو گئے. لیکن لڑکے کے لیے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کی مرضی شامل ہو. بغیر مرضی کے اگر کوئی بیٹا نکاح کرتا ہے، لڑکا نکاح کرتا ہے، تو گویا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے.
لڑکی کے لیے بغیر اجازت کے نکاح کرنا جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے. لڑکی کے ولی کی حاضری اور رضامندی ضروری ہے، رکن ہے نکاح کا. اگر باپ اور ولی راضی نہیں ہے تو نکاح باطل ہے، اور وہ جب تک اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی گویا اس کو زنا کا گناہ ملتا رہے گا. اب دوسرا مسئلہ یہاں پر اس سوال میں یہ آتا ہے کہ نکاح چھپ کر کے کرنا. نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو. نکاح چھپ کر کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں اعلان کر کے لوگوں کو بلایا جائے اور سب کے سامنے نکاح ہو، 2 آدمی اس میں گواہ ہوں، اور لڑکی کی جانب سے ولی ہو، اور لڑکا خود بطور شوہر اور لڑکی بیوی کے طور پر. یہ 5 لوگوں کا اجتماع نکاح میں کم سے کم نکاح کا جو اہم رکن ہے. اب اس کے بعد چھپ کر کے نکاح کرنا جو ہے یہ غلط ہے. نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے. لڑکی نے اگر ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کیا ہے تو 5 سال نہیں 50 سال بھی زندگی گزارے وہ نکاح باطل ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کریں. اب غلطی ہو گئی تو بچوں پر ان کو سمجھا کر کے رحم کھا کر کے ان کو گناہ سے محفوظ کرنے کے لیے دونوں کے والدین کو مل کر کے گفتگو کر کے نئے سرے سے نکاح پڑھا دینا چاہیے تاکہ وہ گنہگار کم سے کم نہ ہوں. اب ایک دوسرے کو اپنا چکے ہیں، الگ کر پانا ممکن نہیں ہے، تو ایک ترتیب یہ نکالی جا سکتی ہے. سرفراز عالم صاحب وعلیکم السلام. خلیل ریاضی صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں خیر و عافیت پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں معہد میں ایڈمیشن کب سے آن لائن ایک حافظ بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے. ابھی ایڈمیشن کی کوئی پالیسی نہیں بن پائی ہے. ابھی تو ہم اسی لیے پریشان ہیں کہ تعلیم کے لیے لوگ نہیں جڑ پا رہے ہیں. بہت جلد تعلیم کی ابتدا کا اعلان انشاءاللہ آ جائے گا چند ہی روز میں. اس کے بعد ایڈمیشن کی کیا صورت ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجیب الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کا سال بیکار ہو رہا ہے، ہو سکے تو آن لائن شروع کریں. بالکل انشاءاللہ ہمیں احساس ہے اس بات کا. پچھلے سال پوری کوشش کے باوجود نہیں شروع ہو سکا. انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. قمر ثاقب صاحب سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بہار سے ہیں. 2 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. سوال نمبر 2 ہے فرض نماز قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں؟ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے نماز جنازہ کے. قبرستان میں نہ فرض نہ نفل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے، سوائے نماز جنازہ کے. جنازے کی نماز صرف پڑھی جا سکتی ہے. اور پہلا سوال تھا آپ کا کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. نہیں، اعتکاف صرف مسجدوں کے ساتھ خاص ہے. بعض علماء مزید سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی مسجد میں اعتکاف نہیں ہے، جامع مسجد میں اعتکاف ہے. بہرحال چھوٹی مسجد بڑی مسجد کسی میں بھی ہو اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اگلا سوال ہے اہل حدیث پنجاب صاحب کا. کہہ رہے ہیں جس عورت کے دنیا میں ایک سے زیادہ خاوند ہوں اور وہ سب جنتی ہوں تو وہ جنت میں کس خاوند کے ساتھ رہے گی؟ اس سلسلے میں المرء مع من احب، جو سب سے زیادہ محبوب خاوند تھا وہ اس کے ساتھ ہوگی. اور اللہ رب العالمین کے لیے بعید نہیں، وہ چاہے تو سارے خاوندوں کے ساتھ اس کو جمع کر سکتا ہے، کیونکہ جنت کا نظام دنیا کے نظام سے مختلف ہے. اللہ اعلم. سرفراز عالم صاحب کہہ رہے ہیں خطبہ جمعہ کتنا منٹ دینا چاہیے، نبی سے کتنا ثابت ہے؟ دیکھیے سرفراز صاحب، خطبہ جمعہ بیچارہ امام جو ہے وہ عوام کے پریشر میں ہوتا ہے. اتنے منٹ سے 1 منٹ بڑھ جائے گا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لوگوں کے پاس دین کو
اور دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایک چائے اور گپیں لڑانے میں سڑکوں کے کنارے ساری تہذیبوں کو توڑتے ہوئے لوگ 4-4 5-5 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، لیکن خطبہ جمعہ میں 30-35-40 منٹ نہیں بیٹھ پاتے۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ خطبہ جمعہ کے وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ خطبہ جمعہ کا مختصر ہونا اور نماز کا طویل ہونا یہ خطیب کی علمی صلاحیت کی دلیل ہے، خطیب کے فہم کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں پر خطبے کے چھوٹا ہونے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اختیار کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے تقریر کرنی شروع کی، ظہر کی اذان ہو گئی، لوگوں سے کہا کہ اب ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے اپنی تقریر بقیہ شروع کی، عصر کی اذان ہو گئی، اور عصر کی اذان کے بعد نماز پڑھ کے پھر سے تقریر کی تکمیل شروع کی، مغرب ہو گئی۔ اس طریقے سے پورا دن آپ خطاب کرتے رہے، اس طرح کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو خطبہ جمعہ اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصد یہ ہے۔ اب خطبہ جمعہ کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے صلاۃ عصر کی، عصر کی نماز ہمیں باجماعت پڑھنی ہے، اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز ادا کر لینی ہے۔ تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ عام تقریروں سے مختصر ہونا چاہیے، لیکن مختصر سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ جیسے چاہیں 5 منٹ 60 منٹ میں ختم کر کے نہ صراحت ہو سکے نہ کوئی چیز ہو سکے۔ تھوڑا بہت وقت اس میں ہم کو لگانا چاہیے، اور موجودہ دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک اذان و اقامت اور نماز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ کا، کم سے کم اتنا خطبہ جمعہ نماز کے ساتھ یا بغیر نماز کے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں وطر کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر تہجد کے بعد وطر ادا کرنے کی نیت سے سو جائیں اور صبح فجر کی اذان کے بعد آنکھ کھلے تو وطر کب ادا کریں؟ دیکھیے وطر کی قضا ثابت ہے، دن کے وقت میں وطر پڑھ لیں گے، لیکن اس کو جفت بنا لیں گے، طاق کے بجائے جفت بنا لیں گے، یعنی ایک کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ اس طرح کا ثبوت بعض روایات میں ملتا ہے، 1 کے بجائے 2، 3 کے بجائے 4۔ فیصل غزالی صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور والد محترم پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، بڑی خوبصورت دعا دی ہے آپ نے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں میرے والد کو شامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اگلا سوال ہے محمد عمر خان صاحب کا، کہہ رہے ہیں، اب میں سوالات کو سمیٹوں گا بھی کیونکہ وقت ہو رہا ہے، 9 بجنے والے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا تقریباً۔ محمد عمر خان صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، کیا مسجد میں تلاوت قرآن کرتے کرتے تھک جانے پر لیٹ کر تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر قرآن شریف آپ کے ہاتھ میں ہے تو ایسی صورت میں لیٹ کر تلاوت نہیں کریں گے۔ زبانی پڑھ رہے ہیں تو لیٹ کر تلاوت کرنا جائز ہے، اگرچہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ تلاوت کا مقام اور تلاوت کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ خلاف ادب ہے کہ آپ لیٹ کر کے تلاوت کریں۔ لیکن اگر انسان زبانی تلاوت کر رہا ہے، تھوڑا سا ٹیک لگا لی یا لیٹ گیا تھوڑا سا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ابو یمن صاحب ہیں کوئی، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، رمضان کے روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، وہ کب اور کیسے پورے کیے جائیں؟ جب آپ کو موقع ملے اگلے رمضان سے پہلے تب آپ اس کو رکھ لیں، جیسے رمضان کے روزے رکھتے تھے ویسے ہی اس کی قضا کر لیں، قضا کی نیت سے، بس یہی اس کا طریقہ ہے۔ صہیب رحمانی مبارک پوری صاحب، ماشاءاللہ، مبارک پور ایک علم و فضل کی سرزمین ہے، وہاں سے صہیب رحمانی مبارک پوری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد
خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ کہہ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد آپ کا دیدار ہوا، ماشاءاللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ مبارک پور میں اگر آپ ہیں تو میرا سلام وہاں کے علماء کرام اور جماعت کے احباب تک ضرور پہنچائیں۔ غزی الرحمان صاحب، ظہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ آگے اور پیچھے؟ اگر پہلے 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں تو کیا کافی ہے، اور کیا سنت چھوڑنے پر گناہ ہے؟ دیکھیے گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں پہلے اور بعد میں ملا کر کے 6 سنتیں، پہلے 2 اور نماز کے بعد 4 سنتیں، جس کا دونوں طریقہ ثابت ہے، چاہیں تو 4 ایک ساتھ پڑھ لیں اور چاہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ 6 رکعت سنت رواتب یا سنت مؤکدہ ظہر کی نماز میں ہے، اگر پہلے چھوٹ گئی ہے تو بعد میں 6 پڑھ لیں، یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سنت رواتب اور سنت مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہیں، لیکن ثواب سے محروم یقیناً ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے مجاہد حنیف صاحب، احناف جس طرح وطر کی نماز ادا کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے، اثر ہے یا کوئی قول ہے؟ آپ کے سوال کا جواب اوپر میں پہلے دے چکا ہوں۔ احناف کا وطر پڑھنے کا طریقہ غلط ہے، حدیث سے ٹکرانے والا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز مغرب کے نماز کے طریقے پر مت پڑھا کرو۔ ترمذی یا نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کر دیا تو اس کو کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وطر کا جو طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں، اسی طریقے پر وطر ادا کی جانی چاہیے۔ احناف کا طریقہ اس سلسلے میں غلط ہے۔ اب ان کی کیا دلیل ہے یا کیا اثر ہے؟ کوئی صحیح حدیث، اس کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، نہ کسی صحیح اثر میں ملتی ہے۔ ان کی اپنی فقہی رائے ہو سکتی ہے یا کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال صحیح دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کی ممانعت ملتی ہے۔ ابو یمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اب پہلے رمضان کے روزے پورے کروں پہلے یا پھر شوال کے روزے رکھوں؟ آپ کا سوال ابھی اسی سے متعلق گزرا تھا کہ رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ رمضان کے روزوں کی قضا پہلے کر کے اس کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے، ورنہ گنجائش موجود ہے۔ اگر مشکل ہو رہا ہے کہ قضا کر کے پھر شوال کے روزے رکھیں گے، تو کیونکہ شوال کے روزے شوال کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اس وجہ سے پہلے شوال کے روزوں سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس طریقے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حافظ پرویز عالم صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں مریض کے پاس قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ سخت بیمار ہے، اس کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل اس کو سکون اگر ملتا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت اس کے پاس کی جا سکتی ہے، مریض کے پاس، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اثر انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کیا نابالغ بچوں کے روزے کا ثواب والدین کو ملے گا؟ بچہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب صدقے جاریہ کے طور پر والدین کو ضرور ملے گا، والدین کی زندگی میں بھی بعد میں بھی، کیونکہ بچے کی تربیت کا ایک نہ ایک حصہ والدین کو ملتا ہے۔ لہذا بچہ اگر روزہ رکھتا ہے تو والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، لہذا والدین کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ، شیخ العدید عبدالسلام بستوی صاحب کے بیٹے ہیں عبدالعزیز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے، مستحکم استحکام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ اعجاز احمد صاحب خیریت پوچھ رہے ہیں۔ ابو بقا خان صاحب
میں ایک آدھ سوالات کے جواب دے کر کے پروگرام ختم کروں گا۔ ابو بقا خان صاحب کا سلام کے بعد سوال ہے، عید کے دن بچوں کو عیدی دینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، خوشی کے اظہار کے لیے عیدی دینا یا ان کے لیے ٹافی، چاکلیٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں دلانا، یہ خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، لہذا اس کے لیے دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت سے ٹکرانے والا عمل نہیں ہے۔ اب بچے جس طریقے پر خوش ہو جائیں وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، اور وہی طریقہ آپ بچوں کی تربیت اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ سید فدا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ نہیں، اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، پہلے آ چکا سوال کا جواب۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، نہ عورت نہ مرد، مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں۔ اعجاز احمد صاحب، اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اب کیا حل ہے؟ اس نے اگر جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑا ہے تب تو اس نے گناہ عظیم کیا ہے، اور اگر روزہ کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، صدقۃ الفطر تو اپنی جگہ پر نکالے گا، صدقۃ الفطر اپنی جگہ پر وہ نکالے گا، وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ علیم خان صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی قاری عبدالسلام صاحب کیسے ہیں؟ میرا سلام عرض کریں، اللہ کا فضل ہے وہ ٹھیک ہے۔ لا تحزن کوئی صاحب ہیں، یہ اور اس کے بعد ایک دو سوال کا جواب اور دیتا ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں لا تحزن صاحب کہیں جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ بہت اچھا تھا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ضرورت نہیں، کوئی صاحب ہیں، ضرورت نہیں، ایک سے ایک نام رکھتے ہیں لوگ۔ سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب عورتوں کی جماعت میں مرد امامت کرتے ہیں تو اقامت کون کہے گا؟ مرد امامت کرتا تو مرد ہی اقامت کہے گا، عورتوں کی جماعت میں عورت اقامت یا اذان نہیں کہے گی، مرد ہی کہے گا، اور عورتوں کے لیے اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اگر موجود ہے تو وہ چاہے تنہا ہے تو وہی نماز پڑھائے گا، وہی اقامت کہہ دے گا۔ نواز شریف صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد میرا سوال ہے کہ کیا کرونا متعدی ہے؟ بالکل متعدی ہے، کرونا متعدی ہے، ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ محمد تجمل صاحب، ان کا سوال آج کی مجلس کا آخری سوال ہے، اس کے بعد بقیہ لوگوں کے جوابات میں ان باکس میں رات میں دے پاؤں گا۔ سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں وقت مقررہ پر اذان نہ ہوئی بلکہ آدھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کیا اذان دے کر نماز پڑھیں گے یا بغیر اذان کے؟ اگر اذان دے گا تو آہستہ آہستہ یا زور زور سے عام اذان کی طرح؟ دیکھیے، یہاں پر بہت بڑا مسئلہ آپ نے پیش کر دیا ہے۔ کسی مسجد میں اس مسجد کی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر اذان یا جماعت کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنے ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے، اختلافات کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لہذا مسجد میں اذان، اقامت اور جماعت یہ مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نماز دیر ہو رہی ہے، ہم گئے اور ابھی وہاں پر نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے اور وقت داخل ہو چکا، عام طور سے ایسا عصر کی نماز میں ہوتا ہے، اور ہم باجماعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو خاموشی سے بآواز بلند نہیں بلکہ آہستہ آواز سے اذان کہیں، اقامت کہیں، جماعت کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر فتنے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں اذان نہیں کہیں گے، اور فتنے کا خدشہ اگر ہے تو ایسی صورت میں جماعت بھی نہیں کریں گے بلکہ تنہا تنہا نماز ادا کر لیں گے۔ اب صورتحال دیکھ کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے
قرآن و سنت کو اپنانے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے، صحیح منہج کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔